سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کردار کی عظمت کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ صلاح الدین کا نام انہی میں سے ایک ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک حقیقی ہیرو آخر ہوتا کون ہے؟ وہ جو جنگیں جیتتا ہے یا وہ جو فتح کے بعد رحمدلی دکھاتا ہے؟ صلاح الدین کی پوری زندگی دراصل اسی سوال کا جواب ہے۔ لیکن اتنا بڑا نام، اتنی عظیم شخصیت، آخر ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ صلاح الدین ہمیشہ سے صلاح الدین نہیں تھے، وہ یوسف بن ایوب کے نام سے پیدا ہوئے اور ان کی بنیاد مضبوط تربیت اور اعلیٰ اقدار پر رکھی گئی تھی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 1137 میں تقریت میں۔ یہاں یوسف نے اپنے والد کی نگرانی میں صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ جنگی فنون اور سفارت کاری کے گر بھی سیکھے، اور پھر جوانی میں انہوں نے عظیم حکمران نور الدین زنگی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جس نے ان کی شخصیت کو مزید نکھارا۔ اور پھر شروع ہوا ان کا اصل سفر، ایک اعلیٰ عہدیدار سے ایک خود مختار سلطان بننے تک کا۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے ایک بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ ایک کیا۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ پہلا قدم تھا شام اور مصر میں نور الدین زنگی کے ماتحت غیر معمولی خدمات انجام دینا۔ پھر جب مصر میں فاطمی خلافت کمزور پڑی تو انہوں نے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا اور آخرکار ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی اور تمام مسلم افواج کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر دیا۔ اور اب ہم آتے ہیں ان کی زندگی کے سب سے اہم، سب سے یادگار باب کی طرف، وہ مقصد جس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، بیت المقدس کی فتح۔ لیکن اس راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، صلیبی فوجیں اور حطین کی جنگ۔ وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس نے صلیبی لشکر کی کمر توڑ کر رکھ دی اور خطے میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ 1187 میں لڑی گئی حطین کی جنگ اصل میں ایک فوجی شاہکار تھی۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ صلاح الدین کی افواج نے صلیبی لشکروں کو ایسی زبردست شکست دی کہ ان کی بڑی جنگیں لڑنے کی ہمت ہی ختم ہو گئی۔ یہ فتح دراصل بیت المقدس کے دروازے کی چابی تھی۔ حطین میں زبردست جیت کے بعد منزل سامنے تھی، بیت المقدس کا راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ لیکن صلاح الدین کی اصل عظمت میدان جنگ میں نہیں تھی، اصل کہانی تو فتح کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہاں ان کا وہ کردار سامنے آتا ہے جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ ذرا سوچئے، اس زمانے میں فاتح لوگ کیا کرتے تھے؟ بدلہ، لوٹ مار، ظلم یہ عام بات تھی۔ لیکن صلاح الدین کا راستہ بالکل الگ تھا۔ ان کا طریقہ تھا رحم، حفاظت اور سب سے بڑھ کر انسانیت۔ مثال کے طور پر جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہارے ہوئے دشمنوں سے بھی نرمی برتی، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو پورا تحفظ دیا اور عام شہریوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ وہ انصاف والا رویہ تھا جس نے ان کے دشمنوں تک کو متاثر کیا۔ تو جب ان کی زندگی کا سفر ختم ہونے کو تھا تو انہوں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ ان کی اصل دولت، ان کی حقیقی میراث کیا تھی؟ ان کی پوری زندگی کا فلسفہ اس ایک جملے میں سما جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری، دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور اس بات کا ثبوت بہت حیران کن ہے۔ جب 1193 میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا تو ان کی ذاتی جائیداد میں اتنی کم رقم تھی کہ یقین نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ خیرات کر چکے تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کی کہانی سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اصل کامیابی طاقت سے نہیں ملتی، اصل کامیابی ہے انصاف میں، صبر میں اور انسانیت میں۔ اور آخر میں یہ سوال پھر ہمارے سامنے ہے کہ ایک لیڈر کی سب سے قیمتی میراث کیا ہوتی ہے؟ اس کی جیتی ہوئی جنگیں یا اس کا کردار؟